مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن میں چوتھا رکن حج ہے۔ حج ایک بہت ہی خوبصورت عبادت ہے اور حج کے لیے مکہ مکرمہ کا اور بیت اللہ کا سفر شرط ہے۔ بیت اللہ شریف میں جا کر ہی حج کے رکن ادا ہوتے ہیں، اس لیے تمام مسلمانوں پر حج فرض نہیں کیا گیا، بلکہ جو صاحب حیثیت ہوں اور جنہیں آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور جو حج پر جائیں اور واپس آنے تک جو ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا خاندان ہے، والدین ہیں، اولاد ہے، جن کا انحصار ان پر ہے، ان کی روزی کا انتظام کر کے جا سکیں اپنے سارے امور سے فارغ ہو کر، تو ان کے لیے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یعنی حج میں اتنی برکات ہیں کہ ایک ایسی دوا ہے کہ جو کسی بھی مریض کو زندگی میں ایک بار دی جائے تو اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایسی عبادت ہے کہ جو زندگی بھر کی کوتاہیوں سے انسان کو صاف کر دیتی ہے اور زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ انسان جب سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچتا ہے تو اس کا عالم عجیب ہوتا ہے۔ اسلام میں جو عقیدہ آخرت ہے اور جس پر یقین بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو اسے 2 انسلی چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، اور پھر جب آخرت کو اٹھے گا تو اگر اس کا کفن سلامت ہے تو انہی 2 انسلی چادروں میں اٹھے گا۔ تو وہ صورتحال مکہ مکرمہ پہنچتے ہوئے حج میں وہ اپنی بنا لیتا ہے احرام پہن کر، کہ لباس کی جگہ اس کے پاس 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں۔ وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے میرے مالک میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، تیرے حضور میں۔ پھر دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ حج کی برکات کے علاوہ ایک بہت خوبصورت منظر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہے وہ ایک جسم اور ایک جان ہیں، ایک وجود ہیں اور سارے ہی کے سارے اسلام کے فرزند ہیں۔ جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کا اسم گرامی کا سلیمان، تو اس نے کہا آپ کے والد کا اسم گرامی، انہوں نے کہا اسلام۔ جب میں مسلمان ہوں تو اخوت اسلامی میرے لیے کافی شناخت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ منظر وہاں بیت اللہ شریف میں نظر آتا ہے جب ایک اتنی عظیم عبادت گاہ جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور لاکھوں فرزندان توحید جس کے دامن میں سما جاتے ہیں، وہ ابل پڑتی ہے اور باہر کی سڑکوں پر میلوں تک صفیں بن جاتی ہیں نماز کے لیے۔ پھر آپ اسلام میں نظم کو دیکھیے کہ ایک امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو 35، 30، 32، 36 لاکھ انسان جو وہاں ہوتے ہیں وہ بغیر تاخیر کیے ہوئے فوراً صفوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی ٹرینڈ آرمی بھی کسی جگہ ہو 35، 36 لاکھ کی تعداد میں، تو اتنے کم وقت میں ان سب کو سفارہ کرنا ممکن نہیں، جبکہ یہ لوگ ان میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، سادے بھی ہوتے ہیں، ہوشیار بھی ہوتے ہیں، کاروباری بھی ہوتے ہیں، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، لیکن مؤذن کے تکبیر کہنے کے چند لمحوں میں آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں فرزندان توحید سفارہ ہو گئے۔ اب ایک امام کی تکبیر پر وہ اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتے ہیں، ایک امام اللہ اکبر کہتا ہے سب کے سر جھک جاتے ہیں، ایک امام اللہ اکبر کہتا ہے 35 لاکھ سر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کا جو تصور ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ نظم بھی آ جاتا ہے کہ اسلام تمام مسلمانوں کو یکجان ہو کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اتنی بڑی قوت بن جاتی ہے کہ کسی بھی ظلم کے خلاف اگر وہ راست اقدام بھی کریں تو کوئی انہیں روک نہیں پائے گا۔ ایک انقلاب ایک طوفان بن جاتا ہے جس کے روکنے کا کسی کے پاس کوئی تصور نہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم تعلیمات اسلامی کی جو روح اور فلسفی تھی اس سے آشنا نہیں ہیں، اسے محض رسم کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں، اور جب حج سے فارغ ہوئے تو ہر کوئی اپنی اپنی راہ لیتا ہے اور ہماری راہیں الگ ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ حج بنیادی طور پر اس دنیا میں
اس طرح یکجائی کی تعلیم دیتا ہے کہ آخرت میں ممالک مختلف نہیں ہوں گے، محلے مختلف نہیں ہوں گے، شہر مختلف نہیں ہوں گے۔ جہنمیوں کے لیے ایک جہنم اور اس کے درجے ہیں، اور اہل جنت کے لیے ایک جنت اور اس کے مدارج ہیں۔ گویا اہل جنت بھی سارے ایک وطن میں ہوں گے اور جہنمی بھی سارے ایک ملک میں ہوں گے، ایک ہی ملک ان کا ہوگا، ایک ہی ملک ان کا ہوگا۔ تو اس یکجائی کا تصور پھر روز معاشر کھڑا ہونے کا جو یقین ہے اس کی صورت پیدا کر دیتا ہے، جب آدمی احرام میں دو انسلی چادروں میں پہنچ کر خود کو اللہ کے حضور اور اس مقام پر لے جاتا ہے جو اللہ کی ذاتی تجلیات کا محبت ہے، اور جہاں تجلیات باری ہر لحظہ، ابر کرم ہر لمحہ اور اس کی ذاتی توجہ ہر لمحہ موجود ہے، آدمی اپنے آپ کو اللہ کے روبرو لے جاتا ہے۔ جنہیں سفر کے اخراجات میسر نہیں ہیں، مواقع میسر نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ محروم نہیں ہیں، بلکہ انہیں حج کا ثواب جمعے کی نماز میں اللہ کریم عطا فرما دیتے ہیں، کہ جب وہ اپنے محلے کی مسجد میں جا کر جمعہ ادا کرتے ہیں تو گویا اگر صاحب حیثیت عمر میں ایک حج کرتا ہے تو غریب جس کی حیثیت نہیں ہے وہ ہفتے میں ایک حج اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور وہی درجات، وہی کیفیات، بشرطے کہ وہ یقین، وہ ایمان اور وہ قلبی کیفیات بھی نصیب ہوں، ایمان اور یقین نصیب ہو اور خلوص نصیب ہو، کہ خلوص دل کے ساتھ اس کے جو فوائد ہیں ان کو وصول کرے۔ وہاں جا کر پھر اگر دل کو دنیا میں پھنسا لے، تو ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ انہیں ہندوستان میں تھے تو ان کا کوئی عزیز حج پر گیا، تو وہاں سے اس نے خط لکھا کہ میرے فلاں فلاں کام جو تھے انہیں اس طرح سے کر دیجیے گا۔ تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ اس سے بہتر تھا کہ تم دل ہندوستان میں چھوڑ کر بدن کو مکے لے جاتے، بہتر ہوتا کہ تمہارا جسم یہیں رہتا اور دل بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا۔ تو گویا حج پر جانا ایک طرح سے ایک خاص وقت کے لیے تمام دنیاوی امور سے، تمام کاروبار سے، تمام طرح کی فکروں سے آزاد ہو کر صرف قرب الہی کی کیفیات پانے کا لمحہ ہے، اور دنیاوی طور پر مسلمانوں کو نظم و ضبط کی تعلیم اور یکجان ہونے کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ سارے ایک آواز پر عرفات میں، اب تمام حاجی عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں، ایک عالم خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور سارا عالم اسلام سن رہا ہوتا ہے، سارے حاجی ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی جو حج کے دن فجر ہوتی ہے اس میں سارے حاجی جمع ہو جاتے ہیں، وگرنہ مختلف دنوں میں تو کوئی مدینہ منورہ میں ہوتا ہے، کوئی مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال حج کی یہ جو کیفیت ہے کہ حضوری بارگاہ الوہیت کی اور قیام قیامت کا منظر ایک تصویر کی طرح آدمی کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس طرح ہونے کو ہے، اور اس لمحے کی تیاری اور اس گھڑی کے امتحان سے گزرنے کے لیے یہ زندگی مجھے تیاری کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تو اپنی عملی زندگی میں آ کر وہ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، بھلائی کی کوشش کرتا ہے، اور ہر اس کام سے جس سے اللہ نے روک دیا ہے یا جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسلام ایک محض تھیوری نہیں ہے، اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں یہ احکام و فرامین دیتا ہے وہاں دل میں ایک کیفیت، کچھ فیلنگز عطا کرتا ہے جو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو یہ حضوری جو ہے بیت اللہ شریف کی اور حج جو ہے وہ ان کیفیات کے حصول کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو وہی یکجائی، یکسوئی اور ایک انداز سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے حج ہماری عملی زندگی کو بھی منظم کر سکیں اور ہم دنیا میں بھلائی کی ایک قوت کے طور پر نمایاں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔